بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بہن بھائی، آپ سب کیسے ہوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی روٹین کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی۔ پوری بنانے کی ایسی ریسیپی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ کوئی بھی تہوار ہو، خوشی کا موقع ہو تو تقریباً ہر گھر میں پوریاں بنائی جاتی ہیں۔ آج میں ایسی منہ میں گھل جانے والی اور سافٹ اور مکھن کی طرح نرم پوری بنانے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گی۔ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدا کو میں نے چھان لیا ہے۔ میرے پاس 3 کپ میدا تھا، تقریباً 3 پاؤ۔ تو اس میں نے 1 بڑی دہی کی چمچ شامل کیا اور 1 ہی آئل کی چمچ۔ ان دونوں کو میں مکس کر لوں گی، اچھے سے پھینٹ لوں گی۔ اور مکس کرنے کے بعد اب آٹے میں ہم حسب ضرورت نمک شامل کر دیں گے۔ اور یہی پیسٹ بنایا تھا دہی اور آئل کا، اس کو بھی شامل کر دیں گے۔ اس سے بہت ہی اچھا ہمارا میدا گوندے گا، سافٹ اور اچھا سا ٹیسٹ آئے گا۔ اس طرح میرے ماموں گوندتے تھے، ان کی پوریاں بناتے ہوئے دیکھتی تھی، تو آج وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جو میں حلوہ آپ کے ساتھ بناتی ہوں، ریسیپی شیئر کرتی ہوں، وہ بھی میرے ماموں بناتے تھے۔ گھر میں کسی نہ کسی کو شوق ہوتا ہے جو کہ کوکنگ کرتا ہے یا اپنے دل چاہتا ہے تو کچھ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح میرے ماموں بناتے تھے۔ اور یہاں پر اچھے سے میں آٹے کو مکس کر لوں گی۔ اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم نیم گرم پانی لیں گے اور اس نیم گرم پانی کو تھوڑا تھوڑا کر شامل کریں گے۔ ہم نے بہت اچھا اور سافٹ میدا گوندنا ہے۔ میدا ہارڈ نہیں ہونا چاہیے، سخت ہوگا تو ہماری پوریاں بھی سخت ہوں گی۔ اور میدا نرم گوندیں گے، سافٹ گوندیں گے، نرم ہوگا تو ہماری پوریاں بھی بہت ہی نرم اور مزے کی بنیں گی۔ میدا کو اچھے سے ہم نے مسل کر مکس کیا تھا اور گوندا تھا۔ اور اب یہاں پر آٹے کی طرح تھوڑی سی مکھیاں لگا دیتے ہیں اور گوندنے کے بعد اب اس کو ہم آئل سے گریس کریں گے اور آٹا نکال کر رکھ دیں گے اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا ریسٹ دیں گے تاکہ ہمارا جو میدا ہے نا وہ اچھے سے سافٹ ہو جائے۔ اور آئل ہاتھ لگا دیں گے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہمارا میدا تیار ہے۔ اب ٹرے کو ہم گریس کر لیتے ہیں اور اب پیڑے بناتے ہیں۔ پیڑے آپ اپنے اندازے سے رکھنا۔ اگر آپ پتلے پیڑے بنائیں گے تو آپ کی بہت پتلی پوری بنے گی۔ اگر تھوڑا سا موٹا پیڑا ہوگا تو تھوڑی سی موٹی ہیلدی تھوڑی سی پوری بنے گی۔ تو میں نے یہاں پر درمیانے سائز کے پیڑے بنائے ہیں، نہ ہی زیادہ موٹے ہیں اور نہ ہی زیادہ پتلے ہیں۔ اور ان کو میں نے گریس کر لیا ہے تاکہ یہ سافٹ رہیں اور اس طرح باری باری میں پیڑے بنا لوں گی۔ میدا کو گوندنا اور پوریاں بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ دلچسپی لیتے ہیں نا کچن کے کام میں تو سب کچھ خود پہ خود ہو جاتا ہے۔ نیت صاف تو منزل آسان۔ یہاں پر 3 پاؤ میدا میں میرے 12 عدد پیڑے بن چکے ہیں۔ اب یہاں پر میں بیل لیتی ہوں پوری کو اور اس پر زیادہ آپ نے میدا ڈسٹ نہیں کرنا، ہلکا سا میدا لگانا ہے اور اسی طرح پوری بڑھا لینی ہے۔ اور آپ بڑی چھوٹی اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔ میں نے درمیانے سائز کی رکھی تھی اور میں اکیلی تھی، اس لیے میں نے جلدی جلدی کچھ پوریاں بنائیں اور ان کو رکھ دیا اور ڈھانپ دیا ان کو پلاسٹک سے۔ اور جیسے ہی میرا تیز آئل گرم ہوا تو میں نے باری باری ان کو فرائی کر لیا تھا۔ آج کا وظیفہ بچوں کو عالم یا ڈاکٹر بنانے کے لیے، کن ذہن تیز کرنے کے لیے، نالائق بچوں کے لیے سورۃ نساء کی 113 نمبر آیت 121 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور ان پر دم کر کے پانی بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ کچھ وقت کرنے سے آپ کے بچوں کا حافظہ تیز ہو جائے گا اور اول آخر درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بچے ذہین ہوں گے۔ پوری بنانے کے لیے خاص طور پر آئل بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ فل آئل گرم ہوتا ہے تو پوریاں بہت اچھی بنتی ہیں اور پوریوں کا کلر بھی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ فرائی کریں گے تو گولڈن اور کرسپی ہوں گی، اور ہم لوگوں کو سافٹ پسند ہے اور تھوڑی وائٹ، اس لیے میں نے زیادہ کرسپی بھی نہیں بنایا اور زیادہ گولڈن کلر بھی نہیں دیا۔ ہم نے اس طرح کی پوریاں بنائی تھی جیسے ہم کھاتے ہیں۔ آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں بچپن کا۔ امی نے ایک دن حلوہ بنایا تھا شام کو، تو رات میں جب سب سو چکے تھے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو نیند نہیں آتی، تو میں نے سوچا اب کیا کیا جائے، کچھ کھانے کا دل چاہ رہا تھا اور گھر میں مجھے آئیڈیا آیا کہ آٹے کو چھانتی ہوں جورجٹ کے دوپٹے میں اور اس سے جو آٹا نکلے گا وائٹ، اس کو میں جلدی سے گوندھ کرنا پوریاں بنا لیتی ہوں۔ اور جب میں پوریاں بنانے لگی، ہمارے نا مٹی کے تیل کا جس کو اسٹوو بولتے تھے نا، چولہا وہ ہوتا تھا، تو اس پہ میں نے جلدی سے فرائی کی پوریاں۔ تو ابو نے شور سنا، ابو اٹھ گئے، کہتے ہیں رات کو کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا ابو میرا دل چاہ رہا تھا پوریوں کا، حلوہ گھر میں پڑا ہوا تھا تو میں نے پوریاں بنائی ابو نے اور میں نے، ہم نے مزے سے کھائیں
اور جب صبح اٹھے تو ہم نے قصہ سنایا تھا، بہن بھائی بول رہے تھے اکیلے ہی آپ نے کھا لی، ہم کو نہیں اٹھایا۔ میرے ابو بہت اچھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جب بھی ہم ابو سے کچھ کہتے تھے نا، ہمیں ضرور پورا کرتے تھے، حالانکہ دہاڑی لگاتے تھے، مزدور تھے، لیکن ہماری نا ضرورتیں پورے کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے، بہت اچھے تھے ہمارے ابو۔ اور میں ابو سے سب سے زیادہ کھیر کی فرمائش کرتی تھی، مجھ کو کھیر بہت پسند تھی۔ اور مزدوروں کی تو کبھی دہاڑی لگتی تھی، کبھی نہیں لگتی تھی، ابو کی کتنے دن لگتی تھی، کبھی نہیں لگتی تھی۔ تو جیسے ابو کے پاس پیسے آتے تھے نا، دودھ اور چاول وغیرہ لے کر آتے تھے، کبھی گجریلا کھیر بنوانی، کبھی سادہ کھیر۔ ابو کو یاد ہوتا تھا کہ میری بیٹی نے کھیر کی فرمائش کی ہے، تو پھر جیسے ہی پیسے آتے تھے میری فرمائش پوری ہوتی تھی۔ جن لوگوں کے پاس ماں باپ نہیں ہوتے نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس اذیت اور کس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ بہت یاد آتی ہے ابو کی۔ وہ وقت تو گزر گیا، لیکن جب اچھا وقت آیا، بچے کام کرنے لگے اور گھر بنا لیا، تو اب ابو نہیں ہے۔ ہمیں بہت یاد آتی ہے ابو کی، جب بھی ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ گھر بھی بن چکا ہے، بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہیں، تو ابو اس موقع پر نہیں ہے۔ جب مزدوری کی، خود محنت کی، جب آرام کا وقت آیا، بچے جوان ہوئے، تو خود چلے گئے۔ اور میں نے باری باری سب پوریوں کو تل لیا ہے، فرائی کر لیا ہے۔ اور اب دیکھیں آپ یہاں پر کتنی نرم اور سافٹ ہماری پوریاں تھیں، اور یہاں توڑ کر بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی نرم ہے۔ اگر وہ کرسپی ہوتی ہیں تو پھر ضائع ہوتی ہیں، وہ پاپڑ بن جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس طرح کی سافٹ بنائی ہیں، ہمیں اس طرح کی پسند ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہاں پر میں نے پوریوں کو ڈش آؤٹ کیا ہے، اور یہ اچار اور حلوے کے ساتھ میں نے سرو کی تھی۔ حلوے کے ساتھ پوریاں بہت ہی اچھی لگتی ہیں، اور زیادہ تر عموماً لوگ حلوے کے ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ بچوں کی فرمائش پر حلوہ پوری کی یہ ریسیپی بنائی ہے میں نے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی، اور پسند آئے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور میری آنے والے ویڈیو تاکہ آپ کو مل سکے، اور میرے چینل کو فالو کریں اور سپورٹ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ پتہ نہیں میری آزمائش کب ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کتنی میری آزمائش لکھ دی ہے۔ میں حالات کا سامنا کرتے کرتے تھک چکی ہوں، اور روزانہ ایک امید ہوتی ہے اور ایک آس ہوتی ہے کہ میرے چینل سے مجھے کچھ سپورٹ ملے گی، کچھ اچھے ویوز آئیں گے۔ اچھا بھلا شارٹ میں چل رہی تھی، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں کسی کی نظر لگی ہے، کیا ہوا ہے، وہ بھی نہیں آج کل بڑھ رہے، تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہوں۔ میرے چینل سے میرے بچوں کو بہت امیدیں ہیں، لیکن جب وہ ویوز دیکھتے ہیں نا، ان کا صبر بھی ٹوٹ چکا ہے، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، بہت دکھی ہوتے ہیں میرے بچے۔ لیکن میں صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، میں محنت کرتی رہوں گی اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ، اور کبھی میری بد قسمت کا تالا کھل جائے گا اور میرا بھی چینل چلے گا انشاءاللہ۔ اور اب میں اجازت چاہوں گی پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سوچنے سے پہلے ہی دعائیں قبول کر لے، آپ کی ہر مشکل دور ہو، پریشانی دور ہو۔ آپ کے بچوں کے پیپر ہیں، آپ کو میں نے وظیفہ بتایا ہے سورۃ النساء کا، اسے ضرور کیجئے گا، بہت پاورفل عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ کی ہر مشکل دور ہو، پریشانی دور ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائے، آپ کے گھر میں، کاروبار میں برکت ہو، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ لوگوں میں، سب میں محبت و اچھا سلوک ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور ہمیں اجازت چاہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، آمین ثم آمین۔